اربعین کا ایک خوبصورت واقعہ کہ کس طرح مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا۔ کچھ ایرانی زائر کہتے ہیں ہم کربلا گئے۔ اربعین کے دن تھے، ہر بندہ کہہ رہا تھا آپ ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں۔ کہتے ہیں ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم نہیں رکے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بیچ میں ایک بوڑھا 75 سال کا، اس نے آ کر ہمارے قدم پکڑ لیے۔ کہتے ہیں کہ اتنی شدت سے رو رہا تھا، لگ یہ رہا تھا کہ اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اس پہ ابھی سکتہ طاری نہ ہو جائے۔ کہا زیادہ نہیں، بس آؤ میرے سفرے پہ کھانا کھاؤ۔ اگر آپ میرے سفرے پہ کھانا کھائیں گے میں ایسے سمجھوں گا کہ گویا حسین میرے گھر مہمان بن کے آئے ہیں۔ ہم نے کہا کھانا کھائیں گے اور جلدی نکل جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، 1-2 گھنٹہ آرام کرو، اپنی جرابیں دو، اپنے میلے کپڑے دو، وہ بھی دھلنے کے لیے دیتا ہوں۔ تھوڑے فریش ہو جاؤ گے، 2 لقمے کھانے کے کھاؤ، مجھ غریب کا دل خوش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ہم اس کے گھر چلے گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے میں کھانا تیار کرتا ہوں۔ وہ زائر کہتے ہیں ہم تھوڑا کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے۔ اس بوڑھے کے گھر کی دیوار کے اوپر ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی، جس نے ہم کو اپنی طرف کھینچا۔ ہم نے کیا دیکھا، اس پینٹنگ کے اوپر ایک تابوت ہے، میت ہے اندر۔ اس تابوت کے ساتھ میں ایک قبر ہے۔ ہم نے سوچا یہ کیسی پینٹنگ ہے۔ بوڑھا آیا، ہم نے پوچھا بتاؤ یہ پینٹنگ کا ماجرا کیا ہے؟ اس نے بولا پہلے کھانا کھا لو، بعد میں بتاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں اور تم رونے لگو۔ مولا کے زائر ہو، سکون سے کھانا کھاؤ۔ کھانا کھا لیا۔ زائروں نے کہا اب بتا۔ کہا یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ تابوت میرا ہے، یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ قبر میری ہے۔ ایک دن میں مر چکا تھا، میرا جنازہ تابوت میں تھا، اسی طرح میری قبر کھودی ہوئی تھی۔ آج جو میں تمہارے سامنے زندہ ہوں یہ امام حسین علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ زائرین نے کہا ذرا سمجھاؤ، تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے پورے گاؤں والوں سے پوچھو کہ یہ بوڑھا کہ جس کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا ہے اس کا ماضی کیسا تھا، تو ہمارے گاؤں والے گواہی دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں اس سے بڑا کوئی فاسق نہیں تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا گناہ تھا جو میں نے نہیں کیا۔ میں حسین ابن علی کو نہیں جانتا تھا، میری اپنی ایک غفلت کی زندگی تھی۔ صدام واصل جہنم ہوا، اربعین کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے دیکھا جوگ در جوگ کچھ لوگ جو کربلا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی۔ میں نے سوچا جاتا ہوں ان زائروں کو لوٹتا ہوں، کسی کا موبائل لوٹوں گا، کسی کے پیسے، تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے سو جائیں گے، میں لوٹ لوں گا۔ کہتا ہے میں بھی چل پڑا۔ چائے کی سبیل ہے، کھانے ہیں، موقف پہ موقف لگا ہوا ہے۔ دل کیا کہ چائے پیوں۔ ایک موقف پہ گیا، میں نے چائے اٹھائی۔ اس جوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں چور ہوں۔ اس نے کہا چائے نیچے رکھ، یہ سبیل حسین کے زائروں کے لیے ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، دور ہو جا ہماری سبیل سے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے برا لگا، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، آگے دوسری سبیل سے پی لوں گا۔ آگے بڑھا، ایک بوڑھے نے دیکھا جو سبیل کے اندر تھا، کہا ادھر آ، کیا شرم نہیں آتی؟ سارے گاؤں والے مدد کر رہے ہیں، حسین کے زائروں کی خدمت کر رہے ہیں، تو خدمت نہیں کرے گا؟ میں نے بولا کیا کروں؟ انہوں نے کہا چائے بنا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی ہے، 2 کلو چینی لے کر آ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں گیا، 2 کلو چینی لی۔ واپسی پہ ایک اور سبیل تھی جہاں چائے چل رہی تھی۔ میں نے کہا چائے یہاں سے پیتا ہوں پھر جاؤں گا۔ میں نے چینی اس کے ٹیبل پر رکھی، چائے پینا چاہی۔ اس سبیل والے نے سمجھا کہ میں چینی اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا مولا کا زائر چینی لے کر آیا ہے۔ میں روک نہ سکا، بتا نہ سکا آپ کے لیے نہیں ہے، اگلے والے کے لیے ہے۔ اس نے اٹھا لی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 کلو اور لیتا ہوں۔ آگے بڑھا۔ کہتا ہے موت پوچھ کے نہیں آتی۔ کہتا ہے میرے سینے میں تکلیف ہوئی، زمین پہ گر پڑا، اچانک دیکھا روح نکل چکی ہے، بدن زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، چیک کیا، بندہ مر چکا ہے۔ بوڑھا کہتا ہے میں اتنا فاسق تھا کہ میرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے میرے رشتہ دار تیار نہ تھے۔ کہتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں،
لیکن جب اپنی کھودی ہوئی قبر کو دیکھا، اپنے جنازے کو دیکھا، میں نے کہا نہیں، مر چکا ہوں۔ کہتا ہے میں اس عالم میں پریشان کھڑا تھا کہ کسے پکاروں۔ کہتا ہے کہ قبر کے کنارے 2 عذاب کے فرشتے کھڑے تھے، ہاتھوں میں گرز لیے۔ اتنی ہیبت تھی ان کے وجود کے اندر، جب دیکھتے تھے تو گویا میرے اندر سے میری جان کو کھینچ لیتے تھے۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا، اتروں گا، قبر کا دروازہ بند ہوگا، عذاب شروع ہو جائے گا۔ کہتا ہے میرا وجود کانپ رہا تھا، کسے پکاروں، کون آئے گا مدد کے لیے۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی اور اس آواز نے ملائکہ کو مخاطب کیا، اے ملائکۃ اللہ، میرے دوست کو ڈرا کیوں رہے ہو؟ میں نے سوچا کون ہے اس عالم میں جو مجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے مڑ کے دیکھا تو ملائکہ نے بڑے ادب سے انہیں جھک کے سلام کیا اور کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ حسین نے مجھے اپنا دوست کہا مجھ سے زیادہ ملائکہ نے تعجب کیا، مولا یہ رہا اس کا نامہ اعمال، دور دور تک آپ کے کردار کی اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر دوست نہ ہوتا تو میری سبیل پہ 2 کلو چینی نہ دیتا، کون دیتا ہے بے غرض کسی کو کوئی چیز؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے، ہر دانے کے عوض اس کا 1 گناہ مٹا دو۔ کہا مولا مٹا دیے، اب بھی گناہ باقی ہیں۔ کہا 2 کلو چینی لینے گیا تھا، اس چینی کے ہر 1 دانے کے بدلے اس کے گناہ مٹا دو۔ کہنے لگے مولا حسین اب بھی گناہ بہت ہیں۔ بوڑھا کہنے لگا میں نے سر جھکا لیا اور سوچا اب میرا حسین کیا دے گا، کچھ ہے ہی نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا اور کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود خرید کے دے گا۔ شفقت بری نگاہ سے مجھے دیکھا اور کہا واپس چلا جا، حور بن کے واپس آنا، اب اگلی بار جب آؤ تو ملائکہ کے سامنے حسین کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں دنیا میں موجود ہوں، تب سے میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا اور مولا حسین کا غلام بن گیا، اور اب میں مولا حسین کے زائرین کی خدمت کرتا ہوں۔